قیوم نظامی صاحب کی کتاب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج باب نمبر 6 پڑھا جائے گا۔ مثالی تاجر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کسب معاش تجارت تھا۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب بھی تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کے والد نے معمولی اثاثہ چھوڑا تھا۔ آپ کے چچا کفالت کرتے تھے مگر ان کی مالی حالت تسلی بخش نہ تھی اور ان کی اولاد بھی زیادہ تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9-10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت میں بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو معبوس کیا ہے اس نے بکریاں چرائیں۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی؟ فرمایا میں بھی اجرت پر بکریاں چراتا تھا۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب تجارت کے غرض سے شام روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور فرمایا اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے نہ ماں۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے پر راضی ہو گئے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے مروجہ اصول سیکھنے کا موقع ملا۔ اس تجربے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تجارت کا شوق پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک مختلف تجارتی قافلوں کے ہمراہ جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن، جرش یعنی اردن اور بحرین تجارتی سامان لے کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں امانت اور دیانت کا مظاہرہ کر کے امین کی حیثیت سے شہرت پائی اور مکہ کے باسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کے بجائے امین کہہ کر پکارنے لگے۔ مکہ میں قریش کے ایک معزز خاندان کی بیوہ خاتون خدیجہ رہتی تھیں جو بڑی مالدار تھیں اور تجارت میں سرمایہ کاری کرتی تھیں۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ کا تجارتی مال لے کر شام گئے۔ ختیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تجارتی قافلہ شام پہنچا اور آپ ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے رکے تو ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے قریشی نوجوان ہے اور اہل حرم میں سے ہے۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ سفر کے دوران میسرہ نے ایک اور کرامت دیکھی کہ دھوپ تیز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سایہ ہوتا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا۔ آپ کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، بات صاف اور کھری کرتے، لہجے میں اعتماد ہوتا۔ دوسرے تاجروں کی طرح مال فروخت کرنے کے لیے قسمیں نہیں کھاتے تھے اور اپنے مال کے متعلق درست معلومات دیتے اور خریدار سے کوئی عیب چھپاتے نہیں تھے۔ صاف اور شفاف تجارت کی وجہ سے تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ نیت نیک ہو تو خدا بھی برکت ڈال دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال زیادہ منافع پر فوری فروخت ہو جاتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے تاجر آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال خرید لیتے۔ امانت، دیانت، صداقت اور کاروباری تجربے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے مثالی تاجر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ بالا خانے میں تشریف فرما تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے آ رہے ہیں اور 2 بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب شام سے واپسی پر میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے دوگنا منافع پیش کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہوئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام یمن کے کئی تجارتی سفر کیے اور سود کے بجائے مدابرت پر کاروبار میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ کار سے اشیاء کے دام مقرر کر لیتے اور اس پر اپنا منافع شامل کر کے فروخت کر دیتے۔ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی وہ بعثت نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے۔ ایک صحابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ صاف رکھا اور لین دین میں مثالی دیانت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت قیس بن مجذومی سے روایت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ جب قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے تو مکہ واپس پہنچ کر سب سے پہلے ان کے ساتھ منافع تقسیم کرتے اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے۔ جب قیس قافلے کے ساتھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر ان کا استقبال کرتے اور ان کی خیریت اور سفر کی حالت پوچھ کر اپنے گھر چلے جاتے اور کبھی مال کی فروخت اور منافع کے بارے میں نہ پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حساب کتاب پر کبھی تنازع نہ ہوا۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے واپس آتے تو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا احوال پوچھتے اور جسے مالی اعانت کی ضرورت ہوتی اس کی مدد کرتے۔ امام داؤد نے حضرت عبداللہ بن ابی حسماء کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سال کے تھے کہ راوی آپ سے کاروباری بات چیت ادھوری چھوڑ کر یہ کہہ کر چلا گیا کہ واپس آ کر بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ شخص اپنا وعدہ بھول گیا اور 3 روز کے بعد اتفاقاً اسی جگہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود پا کر بہت شرمندہ ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے مطابق 3 روز سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا تھا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی۔ تاجر کی سب سے بڑی خوبی ایفائے عہد یعنی تکمیل عہد ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے اونٹ قرض لیا اور جب واپس کیا تو اس سے بہتر واپس کیا اور فرمایا بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض خوش معاملگی سے واپس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پیالہ مستعار لیا، اتفاق سے وہ گم گیا، آپ نے اس کا تاوان ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور نبوت کے بعد مقدس مشن کی تکمیل پر پوری توجہ دی اور تجارتی سرمایہ جاری نہ رکھ سکے۔ اسلام کی تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ بہت کٹھن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی مالی، سیاسی، سماجی اور قبائلی مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ اس نازک اور مشکل مرحلے میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کھول کر تعاون کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ہم پر احسان کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا ہے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا مجھ سے پر احسان باقی ہے جس کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا لیکن تم نے مجھے جھوٹا کہا اور ابو بکر نے سچا کہا، اپنے مال و جان سے میری خدمت کی، تم میرے دوست ابو بکر کو ستانا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہ ستایا۔ ایک دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ غلہ بیچنے والے دکاندار کے پاس رک گئے اور گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو دکاندار نے کہا کہ گندم بارش سے بھیگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نم آلود گندم کو اوپر رکھنا چاہیے، جو دغا بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بنیادی اصول بتاتے ہوئے فرمایا کہ کاروبار میں ربا، دھوکہ، غرر اور جوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امین تاجر قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ بہترین کاروبار عمدہ تجارت اور اپنے ہاتھ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نقصان اٹھانا نہ نقصان پہنچانا،
حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سود لینے، سود دینے، سود کی دستاویز لکھنے اور گواہوں پر لعنت بھیجی اور کہا یہ سب برابر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عیب دار چیز کو بیچے اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کرے تو وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کا شکار رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر کو خدا کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور غلہ کو گرانی کی غرض سے روکنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ احتکار، ذخیرہ کرنے اور قتل کرنے والے دونوں ایک ہی صف میں ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں پر عام بھاؤ کو گراں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ بروز حشر اسے جہنم کے سب سے برے طبقے میں عذاب کے لیے ڈال دے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص گرانی کے خیال سے غلہ 40 دن بند رکھے اس نے خدا کے عہد کو توڑا اور خدا بھی اس سے بیزار ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ، ناپ تول میں کمی بیشی، دھوکہ، فریب، سود، بددیانتی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں کہ پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، ترازو سیدھا رکھ کر تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل اور رزق کو تلاش کرو۔ اپنے اموال کو آپس میں باطل کی راہ سے نہ کھاؤ، باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام۔ اور جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مفتوحہ بستیوں کے لوگوں سے دلوایا ہے وہ اللہ اور پیغمبروں کے اور پیغمبر کے قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا جب لوگ حلال اور حرام، قانونی اور غیر قانونی میں کوئی تمیز نہیں رکھیں گے۔ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ جس شخص نے ملاوٹ کی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی اجارہ داروں کے خلاف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرسبز زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور کوئی فرد ان کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھ سکتا۔ عبید بن حمال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نمک کی کان اس وقت واپس لے لی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ نمک کی کان سب مسلمانوں کے مفاد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتماعی مفاد کی ضروری اشیاء ذاتی ملکیت میں نہیں دی جا سکتیں۔